السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، بغداد کے عباسی بادشاہوں میں خلیفہ ہارون رشید بہت مشہور بادشاہ تھا۔ رعایا کی دیکھ بھال اور بہت سے نیک کاموں میں اس کا بڑا نام تھا۔ وہ رات میں بھیس بدل کر شہر کا گشت لگایا کرتا تھا۔ اس طریقے سے وہ اسے اپنے کام میں بہت مدد ملتی تھی اور وہ عام لوگوں کے دکھ سکھ میں ہمیشہ شریک رہتا تھا۔ ایک دن وہ اور اس کا وزیر جعفر اور اس کا غلام مسرور تینوں بھیس بدل کر محل سے نکلے۔ گھومتے پھرتے انہوں نے ایک جگہ دیکھا، ایک بوڑھا آدمی سر پر خالی ٹوکرا رکھے لاٹھی ٹیکتا چلا جا رہا تھا۔ خلیفہ نے وزیر کو اشارہ کیا، دیکھو یہ کون ہے؟ وزیر جعفر نے آگے بڑھ کر پوچھا تو وہ بولا، میں ایک غریب مچھیرا ہوں، مچھلیاں پکڑ پکڑ کر بھیجتا ہوں اور اسی طرح اپنے گھر کا گزر سفر کرتا ہوں۔ آج دوپہر سے کئی بار دریا میں جال ڈالے لیکن جال ہر بار خالی نکلا، کوئی مچھلی نہ پھنسی۔ تھک ہار کر خالی ہاتھ گھر جا رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ اپنے گھر والوں کو کیا کھلاؤں گا۔ خلیفہ کو اس پر ترس آ گیا اور بوڑھے مچھیرے سے بولا، اچھا ایک بار اور سہی، ہمارے کہنے سے پھر قسمت آزماؤ، چلو ہم بھی تمہارے ساتھ دریا پر چلتے ہیں، مچھلی جال میں پھنسے یا نہ پھنسے ہم تمہیں 100 ریال دیں گے۔ بیچارے مچھیرے کا بیٹھا ہوا دل یہ بات سن کر جی اٹھا۔ ان تینوں کے ساتھ وہ دریا پر چلا گیا اور مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال کھولنے لگا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، یہ لوگ صورت سے تو بھلے مانس اور شریف لگتے ہیں، یہ بھلا کیا جھوٹ بولیں گے۔ آخر اس نے اللہ کا نام لے کر جال دریا میں پھینکا۔ کچھ ہی دیر میں جال کھینچا تو دیکھا اس میں ایک صندوق کھینچا چلا آ رہا تھا۔ خلیفہ نے 100 ریال ماہی گیر کو دے کر رخصت کیا، وہ خوشی خوشی اپنے گھر کو چل دیا۔ خلیفہ، وزیر جعفر اور مسرور غلام نے صندوق کو کھولا تو اس میں چٹائیوں اور کپڑوں میں لپٹی ہوئی اور سلی ہوئی ایک بہت خوبصورت عورت کی لاش ملی۔ خلیفہ خوشی خوشی باتیں کر رہا تھا کہ یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور جعفر سے جلا کر بولا، بہت افسوس کی بات ہے، تمہاری وزارت میں خدا کے بندوں پر یہ ستم اور تمہیں کانوں کان خبر نہیں۔ بھلا میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ اندھیرے میں یہاں یہ ہوتا رہا اور میں کچھ نہ کر پایا۔ اچھا خیر اسی میں ہے کہ 3 دن کے اندر اس بی بی کے قاتل کا پتہ لگاؤ، نہیں تو یاد رکھو اس کے بدلے میں تمہیں اور تمہارے ساتھ 40 آدمی تمہارے قبیلے کے قتل کرواؤں گا۔ جعفر بے حد پریشان اور غمگین گھر آ گیا اور سوچنے لگا، اتنا بڑا شہر بغداد اور پھر اس قتل کی خبر نہیں، آج کون سا دن ہے اور پتہ نہیں کب قتل ہوا اور قاتل کہاں کا کہاں نکل گیا ہوگا، بھلا میرے ہاتھ کیسے لگے گا۔ اس نے بہت سوچا، اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ تھانے داروں سے تحقیق کی اور تلاش کی تاکید کی اور اپنے بارے میں خلیفہ کا حکم بھی بتا دیا۔ سب نے گلی گلی اور کونا کونا چھان مارا، سینکڑوں جاسوس لگائے مگر قاتل کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ادھر خلیفہ بے حد فکر مند تھا۔ جب 3 دن گزر گئے تو جعفر اور اس کے خاندان کے 40 آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ خلیفہ نے حکم دیا ان سب کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ فوراً 41 سولیاں کھڑی کر دی گئیں اور سارے شہر میں ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ قاتل کو تلاش نہ کرنے کے جرم میں وزیر اعظم جعفر اور اس کے خاندان کے 40 آدمیوں کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ جعفر بہت دل کا فیاض تھا، وہ بہت نیک اور خوش مزاج آدمی تھا، چھوٹا اور بڑا سب لوگ اسے دل سے چاہتے تھے۔ جس نے بھی سنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر حیران پریشان دوڑا ہوا پہنچا اور دیکھتے ہی دیکھتے بے شمار لوگ جمع ہو گئے۔ سب لوگ وزیر کے غم میں دھاڑے مار مار کر رونے پیٹنے لگے، مگر کس کی مجال تھی کہ خلیفہ سے کچھ عرض کرتا۔ وزیر اور دوسرے 40 آدمیوں کی گردنوں میں پھانسی کے پھندے ڈال دیے گئے۔ اب خلیفہ کے آخری حکم کی دیر تھی کہ اتنے میں خوبصورت جوان بھیڑ کو چیرتا پھاڑتا سامنے آیا اور سیدھا جعفر کے پاس جا پہنچا، اس کے ہاتھ چومے اور کہنے لگا، حضور اس بی بی کا قاتل میں ہوں۔ جعفر حیران تھا اور سوچ رہا تھا کہ الہی کیا ماجرا ہے۔ اس نوجوان کی خوبصورتی اور جوانی دیکھ کر اس کا دل کر رہا تھا۔ وہ اس سے پوچھ گچھ کر رہا تھا کہ اسی بھیڑ میں سے ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھا اور بولا، نہیں نہیں یہ نہیں، اس بی بی کا قاتل میں ہوں، یہ جھوٹ بکتا ہے۔ اب وہ نوجوان پھر کڑک کر بولا، نہیں بڈھا غلط کہتا ہے، اصل میں اس بی بی کا قاتل میں ہوں۔ اب دونوں بادشاہ کے حضور میں پیش ہوئے۔
दोनों ने अलग अलग यही कहा कि कातिल मैं हूँ। बुढ़ा कहता था कि कत्ल मैंने किया है और जवान कहता था कत्ल मैंने किया है। आखिर जवान ने हलफ उठा के कहा, ये बुढ़ा मेरी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है और मैं सचमुच का कातिल हूँ। वो लाश मेरी बीवी की थी और वो इस बुढ़े की बेटी थी। ये बुढ़ा मेरा चाचा है। हम मियाँ बीवी हंसी खुशी और प्यार मोहब्बत से रहा करते थे। उससे मेरे 3 बच्चे हुए। एक बार वो बीमार पड़ी। कोई 1 महीने तक वो बीमार रही, मगर खुदा के फजल से वो अच्छी हो गई। मगर गुस्ले सेहत से पहले उसने फरमाइश की, मेरा जी सेब खाने को करता है। मैंने बहुत तलाश किया पर मुझे कहीं एक दाना सेब का ना मिला। आखिर पता चला कि सिवाय शाही बाग के जो बांसरा में है, सेब कहीं और नहीं मिलेगा। ये सुनकर मैं फौरन सफर का सामान बांधकर बांसरे पहुंचा। बहुत मुश्किल से 3 सेब भारी दामों पर खरीद लाया। मेरी बीवी सेबों को पाकर बहुत खुश हुई। अब मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मेरी दुकान बहुत दिनों से बंद पड़ी थी। मैं घर में सबसे मिला और खा पी कर अपनी दुकान पर चला गया। शाम के करीब मैंने देखा एक हबशी गुलाम एक सेब को उछालता हुआ जा रहा है। मैंने सेब को पहचाना और सोचने लगा, इस गुलाम के हाथ में ये सेब कैसे लगा। मैंने गुलाम को आवाज देकर पास बुलाया और उससे पूछा, भाई ये सेब तुम्हारे पास कहाँ से आया। वो गुलाम बहुत शौक और बदतमीज था। वो बोला, ये मुझे मेरी माशूका ने दिया है। मैं उससे मिलने गया था, उसके पास 3 सेब रखे थे। मैंने उससे पूछा कि ये शाही बाग के सेब कहाँ से मिले, तो उसने बताया, मेरा शोहर बांसरे से लाया है। फिर उसने मेरे साथ खाना खाया और चलते वक्त ये सेब मुझे तोहफे में दे दिया। ये सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। दुकान बंद करके मैं सीधा घर पहुंचा। सेबों को देखा तो सचमुच 2 ही सेब मौजूद थे। मैंने बीवी से पूछा, तीसरा सेब कहाँ गया, तो उसने बेपरवाही से जवाब दिया, मुझे क्या खबर के कहाँ गया। उसके जवाब से मुझे हबशी गुलाम की बात का यकीन हो गया और गैरत के मारे मेरा खून खोलने लगा। मैंने एकदम उसके सीने पर चढ़कर उसकी गर्दन पर छुरी फेर दी और उसी वक्त उसकी लाश को लपेटकर संदूक में बंद कर दिया और दरिया में जा फेंका। घर पहुंचा तो क्या देखता हूँ, मेरा बच्चा दरवाजे पर बैठा रो रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है। कहने लगा, मैं अम्मा के सेबों में से एक सेब उठा लाया था। देर तक अपने छोटे भाई और मोहल्ले के हमजोलियों के साथ खेलता रहा कि उसी में गुलाम इधर से गुजरा और वो सेब छीन कर चल दिया। मैं उसके पीछे दौड़ा और मैंने बहुत कोशिश की और उसे बताया कि मेरा बाप बांसरे से 3 सेब 1-1 रियाल में खास मेरी माँ के लिए लाया था। वो बीमार थी, मगर उसने मेरी एक न सुनी और दूर निकल गया। अब तक मैं उसी गुलाम की तलाश में फिरता रहा। ये कहकर मेरा लड़का फूट फूट कर रोने लगा। ये माजरा सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं बहुत पछताया कि एक शोदे बाजारी गुलाम की बातों में आकर मैंने अपनी चहीती और बेगुनाह बीवी का खून कर डाला। मैं रो पीट रहा था कि मेरा बूढ़ा चाचा आ गया। मैंने अपनी नादानी और जल्दबाजी का रोना रोया। अब ये भी मेरी तरह इसी गम में पड़ा है। खलीफा ये माजरा सुनकर हैरान रह गया। बोला, कसूर तुम्हारा नहीं, उस गुलाम का है जिसकी बेहुदा बातों ने ये सितम ढाया। अब खलीफा ने वजीर को हुक्म दिया, 3 दिन की और मोहलत दी जाती है। उसी गुलाम को हाजिर करो, नहीं तो मेरा वही हुक्म है जो पहले था। जाफर हैरान परेशान घर आया। तमाम जतन कर लिए, दूर दराज नजर दौड़ाई, मगर किसी गुलाम का कोई अता पता ना चला। आखिर वो 3 दिन भी गुजर गए और बादशाह के सिपाही उसे गिरफ्तार करने आ गए। वजीर सबसे गले मिलकर रुखसत होने लगा। छोटा और बड़ा फूट फूट कर रो रहा था। उसकी एक बच्ची 6 बरस की थी। वो बाप से चिमट गई। जाफर ने देखा उसकी जेब में गोल गोल सी कोई चीज है। बच्ची से पूछा, बेटी ये तुम्हारी जेब में कहाँ से आई। बच्ची बोली, ये सेब मैंने रिहाल गुलाम से 2 रियाल में लिया है। वजीर जाफर ने देखा तो वो हैरान रह गया। उसी वक्त हबशी गुलाम को बुलवा कर पूछा तो गुलाम बहुत सटपट आया और कहने लगा, सरकार कसम से ये सेब ना ही मैंने हजूर के घर से लिया है, ना शाही बाग से चुराया है। कई दिन हुए एक मोहल्ले में कुछ बच्चे इस सेब से खेल रहे थे, ये मैंने उनसे छीन लिया था।
ایک بچے نے میرا بہت پیچھا کیا اور کہنے لگا میرا باپ بانسرے سے 3 سیب خاص کر میری ماں کے لیے لایا تھا جو بیمار تھی۔ وہ لڑکا دور تک میرے پیچھے آیا مگر میں اسے چکر دے کر نکل گیا اور اس کی آنکھوں سے اجل ہو گیا، اور یہ سیب لا کر میں نے چھوٹی بیگم کے ہاتھ 2 ریال میں بھیج ڈالا۔ وزیر کو اس غلام کی بدتمیزی پر بہت غصہ آیا اور اسے خلیفہ کے دربار میں حاضر کر دیا۔ غلام نے خلیفہ کے سامنے بھی گھبرا کر اور قسمیں کھا کر وہی سب کچھ بیان کر دیا جو وزیر جعفر سے کہہ چکا تھا۔ خلیفہ سن کر ہنس پڑا، پھر سنبھل کر بولا اس بدتمیز کو ایسی سزا دی جائے کہ اوروں کو پھر کبھی ایسی حرکت کرنے کی ہمت نہ ہو۔ وزیر جعفر نے عرض کیا حضور سچ فرماتے ہیں، لیکن اس پر مجھے نور الدین اور بدر الدین کا قصہ یاد آ گیا جو شاہ بصرہ کے وزیر تھے۔ جعفر نے وہ قصہ سنایا۔ خلیفہ سن کر بہت خوش ہوا۔ جعفر نے عرض کیا حضور اب اس غلام کا قصور بھی معاف کر دیجئے، اس نے جان بوجھ کر یہ حرکت نہیں کی تھی۔ خلیفہ نے وزیر کی بات مان لی، پھر اس جوان کو بہت سمجھایا بجھایا اور اس کے ساتھ اپنی ایک خوبصورت کنیز کی شادی کر دی۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ ایک مشہور شہر تاشکند کا نامور جوہری تھا۔ وہ اپنے زمانے میں تاشکند بھر میں سب سے زیادہ امیر سمجھا جاتا تھا اور اسے دنیا بھر کی نعمتیں میسر تھیں، لیکن ایک نعمت جس سے وہ اب تک قدرت کی طرف سے محروم تھا وہ تھی اولاد کی نعمت۔ ماں باپ کے لیے اولاد سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہوتی، اور اسی نعمت کے لیے دونوں میاں بیوی اکثر اداس رہتے تھے۔ وہ ہر وقت اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، کیونکہ جب انہیں اس بات کا خیال آتا کہ ہماری موت کے بعد ہمارا کوئی نام لیوا اور وارث نہ ہوگا تو انہیں اولاد کی محرومی پر بہت دکھ ہوتا۔ اکثر اوقات وہ اس قدر غمگین اور اداس ہو جاتے کہ کئی دنوں تک آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہیں کرتے تھے۔ آخر کار اللہ کو ان کی حالت پر ترس آ گیا، اس کی رحمت جوش میں آ گئی اور بڑھاپے کی عمر میں ان کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے یعقوب بے رکھا۔ یعقوب بے ایک امیر باپ کا لڑکا تھا اور اس کی پیدائش ایسے وقت میں ہوئی تھی جب اس کے والدین جوانی کے زمانے سے گزر کر بڑھاپے میں قدم رکھ چکے تھے، اس لیے والدین کے بیجا لاڈ اور پیار سے اس کی عادتیں بگڑ گئیں۔ پھر جب وہ دائیا کی گود میں پرورش پا کر ذرا بڑا ہوا تو اسے اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ مدرسے میں پہنچ کر اس کی لاڈلی طبیعت کے جوہر کھلے، کیونکہ اب وہ ایک بے حد لڑاکا شریر اور گستاخ لڑکا بن چکا تھا۔ مدرسے میں وہ صرف اپنی جماعت کے لڑکوں سے ہی نہ لڑتا بلکہ اپنے اکثر استادوں سے بھی نہایت گستاخی سے پیش آتا تھا۔ لڑکے تو ہمیشہ اس خیال سے کہ وہ ایک امیر باپ کا لڑکا ہے، اگر ہم نے اس کی بات کا جواب تماچے سے دیا تو یہ ہمیں اپنے نوکروں سے پٹوائے گا اور استاد کے پاس ہماری شکایت کرے گا، اس کے دھول دھپے کو برداشت کر کے چپ ہو جاتے۔ لیکن اس کے استاد بھی اس کی بگڑتی ہوئی طبیعت سے واقف ہو کر کوئی شکایت زبان پر نہ لاتے تھے، اس لیے کہ یعقوب بے کو پڑھانے کے معاوضے میں انہیں اس کے باپ کی طرف سے معقول رقم ملتی تھی۔ اس حالت میں یعقوب بے کی اخلاقی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی اور اس کی عادتیں روز بروز بگڑتی گئیں۔ پھر یعقوب بے کی عمر جب 16 سال کی ہوئی تو اچانک اس کا باپ فوت ہو گیا اور اس کے چند ہی ماہ بعد اس کی ماں بھی مر گئی۔ اب وہ اپنے باپ کی تمام جائیداد کا تنہا مالک تھا۔ وہ اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی دولت کا وارث ہونے کی حیثیت سے ہر طرح سے آزاد تھا، اس لیے اب اس کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ اس کی عادتیں چونکہ بچپن ہی میں والدین کے بیجا لاڈ پیار سے خراب ہو چکی تھیں، اس لیے لڑاکا اور آوارہ گرد ہونے کی وجہ سے شریف لوگوں کے لڑکے تو اس سے دور ہی رہتے تھے، اور جن لوگوں سے اس کی صحبت تھی وہ تاشکند بھر میں آوارہ اور لفنگے مشہور تھے۔ اس بری صحبت میں پڑنے کا اثر یہ ہوا کہ اس نے اپنے کاروبار کی طرف کبھی ہولے سے بھی توجہ نہ کی، بلکہ تمام کاروبار اپنے ملازموں پر ہی چھوڑ دیا۔ ادھر اس کے ماں باپ کے پرانے ملازموں نے جب دیکھا کہ نیا مالک اپنے کاروبار پر لاپرواہی کر رہا ہے تو انہوں نے بھی کل پرزے نکالے اور آہستہ آہستہ مال ہضم کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف اس کے دوستوں نے، جنہیں کوئی شریف زادہ اپنے پاس بٹھانا بھی گوارا نہ کرتا تھا، اسے اپنے فائدے کے لیے برے راستے پر ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے باپ کی عمر بھر کی کمائی ہوئی دولت 2 سال میں ہی ختم ہو گئی۔ اب تاشکند کے نامور چودھری عارف بے کا لڑکا ایک بے حد مفلس اور کلاش انسان تھا۔
اس کے آوارہ دوست اسے بری حالت میں دیکھ کر صاف کنارہ کر گئے۔ وہی دوست جو باتوں باتوں میں اس سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں موت ہی اب زندگی بھر ایک دوسرے سے جدا کر سکتی ہے۔ خوشحالی اور عیش و عشرت کے دنوں میں تو شہد کی مکھیوں کی طرح اسے چمٹے رہے۔ وہ اپنے فائدے کے لیے اسے نقصان پہنچانے سے بھی نہ چوکتے تھے، مگر مصیبت کے وقت انہوں نے یعقوب بے کی موت کا انتظار نہ کیا، بلکہ اس سے پہلے ہی رفو چکر ہو گئے۔ اب یعقوب بے کو محسوس ہوا کہ مجھے اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایسے غار میں گر چکا تھا جس سے جیتے جی نکلنا اب اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ سوچنے اور سمجھنے کا وقت اب اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ گویا وہ ایک شیر سے زخمی ہو چکا تھا، جس کا زخم کا بھرنا اب اس کے لیے دنیا کے کسی بھی مرہم سے ممکن نہ تھا۔ اس کے وہی ملازم جو کسی وقت اس کے سامنے بڑے ادب سے سر جھکاتے تھے، اب بڑے فخر کے ساتھ اس کے پاس سے گزر جاتے، اور وہ دوست جو ہر وقت اس کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، اب اس بری حالت میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہ کرتے تھے۔ اسے جس دوست سے بھی امداد کی کچھ امید تھی، وہی صاف آنکھیں چرا گیا، اور رفتہ رفتہ وہ روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے بھی محتاج ہو گیا۔ وہی یعقوب بے جو بچپن میں مٹی کے کھلونے کے بجائے سونے چاندی کے کھلونوں سے کھیلا کرتا تھا، اور جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ماں باپ کے لیے قانون کا حکم رکھتے تھے، اور جس کی ہر جائز و ناجائز خواہش کو پوری کرنا اس کے والدین اپنا فرض سمجھتے تھے، آج بھوکوں مر رہا تھا، جبکہ اس نے اپنے جسم کو پھٹے پرانے کپڑوں سے چھپا رکھا تھا۔ ایک دن اسے 2 روز کا فاقہ تھا، اور وہ اسی وقت شہر سے باہر ایک گھنے درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایسی حالت میں جب فاقے سے اس کی جان پر بنی ہوئی تھی، اسے خیال آیا کہ کسی پرانے دوست کے پاس چلنا چاہیے، شاید کسی سے کچھ روپے ادھار مل جائیں۔ یہ سوچتا ہوا وہ اپنے ایک پرانے دوست قادر کے پاس جا پہنچا، جو کہ تاشکند کا مشہور بدمعاش تھا، اور جس کا کام ہی یہ تھا کہ امیروں کے بچوں کو ورگلا کر ان کی مال و دولت لوٹے۔ یعقوب بے نے قادر کے پاس جا کر کہا، اللہ کے واسطے مجھے اس مصیبت سے نجات دلاؤ، میں اس وقت بھوک سے بے حال ہو رہا ہوں، اور اگر مجھے شام تک کھانے کو نہ ملا تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ قادر نے زمانے کے کئی رنگ دیکھے تھے، جس کو زندگی میں سینکڑوں نوجوانوں سے واسطہ پڑا تھا۔ اس کے دل پر بھلا یعقوب بے کے یہ الفاظ کیا اثر کر سکتے تھے؟ اس نے یعقوب بے کی طرف دیکھ کر بے نیازی سے کہا، میں آخر تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ تم میرے مکان پر آنے جانے والوں کی خدمت کیا کرو، اور ضرورت پڑنے پر بازار سے سودا سلب بھی خرید لایا کرو، تو میں تمہیں روٹی کپڑے کے عوض ملازم رکھ سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی کام نہیں۔ یعقوب بے کے لیے قادر کے یہ الفاظ نہ تھے، بلکہ ایک تیر تھا جس نے اس کے دل کو زخمی کر دیا، کیونکہ قادر کے گھر اکثر وہی لوگ آیا کرتے تھے جو کبھی یعقوب بے کے دسترخوان پر مکھیوں کی طرح بھن بھنایا کرتے تھے۔ اس لیے وہ قادر کو کوئی جواب دیے بغیر اس کے مکان سے نکلا اور اپنی موجودہ حالت پر آنسو بہاتا ہوا ایک طرف کو چل دیا، لیکن بھوک سے نڈال ہونے کے باعث اب اس کے لیے ایک قدم اٹھانا بھی دوبھر تھا۔ اسی دوران شام کے وقت پھرتے پھراتے وہ ایک مسجد کے قریب پہنچا، اور اس نے دروازے سے جھانک کر اندر کی طرف دیکھا تو لوگ اس وقت مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک اس کے دل میں ایک نیا خیال پیدا ہوا۔ وہ بغیر تعمیل کیے مسجد میں داخل ہو گیا، پھر جلد ہی وہ کسی نمازی کی جوتی بغل میں دبائے باہر نکلا اور کباڑی بازار کی طرف چلنے لگا، جہاں پرانی چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ بازار کے سرے والی دکانوں کے پاس پہنچتے ہی اس نے مسجد سے چرائی ہوئی جوتی اونے پونے داموں بیچ دی، کیونکہ بھوک اور تھکان کی وجہ سے اب وہ ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اگرچہ اسے معلوم تھا کہ بازار کے درمیان میں جو دکانیں ہیں وہاں کچھ زیادہ پیسے لے کر جوتی فروخت کر سکتا تھا، لیکن اس وقت اسے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے صرف روٹی کی ضرورت تھی۔ اس لیے وہ جوتی فروخت کر کے سیدھا نان بائی کی دکان میں گھس گیا، اور پیٹ بھر کر روٹی کھانے کے بعد پھر ایک درخت کے نیچے آ کر لیٹ گیا۔ اس دن کے بعد تو اس نے یہی وتیرہ بنا لیا کہ آنکھ بچا کر کسی کی چیز چراتا اور کباڑی بازار میں فروخت کر کے کسی نہ کسی طرح اپنے پیٹ کی آگ بجھا لیتا۔ ایک دن وہ آوارہ گردی کرتے ہوئے کاروان سرائے میں پہنچا، جہاں دور دور کے علاقوں سے قافلے آ کر ٹھہرا کرتے تھے،
اور یہ سرائے شہر سے 1.5 میل کے فاصلے پر تھی۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے، چاند بھی نہیں نکلا تھا اور عنقریب ایک بہت بڑا قافلہ پہنچنے والا تھا۔ تمام مزدور سڑک کے کنارے ادھر ادھر بیٹھے گپے ہانک رہے تھے۔ یعقوب بے بھی ان میں جا بیٹھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد قافلہ آیا اور مسافر اونٹوں سے اترنے لگے۔ پھر مزدور مسافروں کا سامان اٹھا کر شہر کی طرف چلنے لگے۔ یعقوب بے بھی ایک بوڑھی عورت کے قریب آیا جو کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے بوڑھی عورت سے مخاطب ہو کر پوچھا، اماں جان، کیا آپ کو مزدور چاہیے؟ بوڑھی اماں نے جواب دیا، ہاں بیٹا۔ کہاں جاؤ گی اماں جی؟ یعقوب بے نے پھر پوچھا۔ بوڑھی نے جواب دیا، میں ہاشم کی گلی تک جاؤں گی بیٹا۔ یعقوب بے نے بوڑھیا کے ہاتھوں سے گٹھڑی لی اور للچائی ہوئی نگاہوں سے اس کی سونے کی چوڑیوں کی طرف دیکھنے لگا جو وہ اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے تھی۔ اس کے دل میں بوڑھیا کی چوڑیاں حاصل کرنے کا خیال آیا اور پھر یہ خیال اس کے دل میں مضبوط ہو کر رہ گیا۔ وہ بوڑھیا کو باہر لے جانے کے بجائے ویرانے میں لے آیا جہاں چاروں طرف موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہاں پہنچ کر اس نے گٹھڑی کو ایک طرف پھینکا اور بوڑھی سے نہایت گرجدار آواز میں بولا، ہاں مائی، اگر تم اپنی جان کی خیر چاہتی ہو تو فوراً چوڑیوں کو اپنے ہاتھ سے اتار کر میرے حوالے کر دو۔ بوڑھی عورت اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر پہلے تو کچھ ڈری مگر پھر صاف انکار کر دیا، لیکن جو ہی اس نے غور سے دیکھا کہ یعقوب بے اس سے چند قدم فاصلے پر ہاتھ میں ایک چمکدار خنجر لیے کھڑا ہے تو وہ مارے خوف کے لرز گئی اور فوراً چوڑیاں اتار کر یعقوب بے کے حوالے کر دیں۔ وہ چوڑیاں لے کر شہر کی طرف چلنے لگا، لیکن ابھی چند ہی قدم گیا ہوگا کہ ٹھہر گیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا خیال آیا۔ وہ پلٹ کر بڑھیا کے قریب آیا جو ابھی تک اسی جگہ کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ بڑھیا سے مخاطب ہو کر بولا، تمہیں زندہ چھوڑ دینا ایک خطرناک غلطی ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے کل کو تیری ذات میرے لیے کسی مصیبت کا باعث نہ بن جائے، اس لیے کیوں نہ ابھی تیری زندگی کا خاتمہ کر دوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پگڑی کے کپڑے سے بڑھیا کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیے، پھر اسے قتل کرنے کے لیے اپنا خنجر اٹھا لیا۔ بڑھیا نے خوف سے چلاتے ہوئے کہا، مجھے نہ مارو، میں تمہیں اپنے سچے دل سے کہتی ہوں کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، مجھے نہ مارو بیٹا۔ میری دنیا میں صرف ایک ہی بیٹی ہے جو سخت بیمار ہے، میں اس سے ملنے کے لیے یہاں آئی تھی۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ یعقوب بے نے ایک بار غضب آلودہ نگاہوں سے بڑھیا کی طرف دیکھا، مگر اب اس کا دل کچھ نرم ہو گیا۔ پاؤں ڈگمگانے لگے اور ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے خنجر ایک طرف رکھ دیا جو پانی کے گڑھے میں جا گرا، مگر ساتھ ہی اس کے دل میں اس وقت نیکی اور بدی کی جنگ ہو رہی تھی۔ نیکی اسے قتل سے روک رہی تھی تو بدی اکسا رہی تھی، اگر تو نے اس وقت بڑھیا کو زندہ چھوڑ دیا تو پھر تیری خیر نہیں۔ آخر بدی نیکی پر غالب آ گئی اور وہ خنجر نکالنے کے لیے پانی کے گڑھے میں اتر گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے پانی میں خنجر کو تلاش کیا، مگر جب باہر نکلنے کے لیے پاؤں اٹھانا چاہا تو اس کا پاؤں نہ اٹھ سکا۔ اسے محسوس ہوا اس کا پاؤں کسی مضبوط چیز نے جکڑ رکھا ہے۔ اس کے بعد ساری رات وہ اس گڑھے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کا پاؤں چھٹکارا حاصل نہ کر سکا۔ رات گزر گئی، صبح کی روشنی دور دور تک پھیلنا شروع ہو گئی۔ اتنے میں دور سے بڑھیا کو چند آدمی اس طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ قریب پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان پانی کے گڑھے میں کھڑا ہے اور اس سے ذرا فاصلے پر ایک بوڑھی عورت زمین پر بندھی پڑی ہے۔ ایک شخص نے بڑھیا سے پوچھا، کیوں اماں جی، کیا بات ہے؟ بوڑھیا نے نہایت کمزور آواز میں جواب دیا، پہلے تو میرے ہاتھ پاؤں کھول دو، پھر میں سارا واقعہ سناتی ہوں۔ یہ سنتے ہی ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے بوڑھی عورت کے ہاتھ پاؤں کھول کر اسے آزاد کر دیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر رات کا سارا گزرا ہوا واقعہ انہیں کہہ سنایا۔ بوڑھیا کے واقعہ سنانے کے بعد ان لوگوں نے یعقوب بے کو پکڑا اور قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا۔ یعقوب بے کو سزا ہو گئی اور بوڑھی اپنی بیٹی کے پاس پہنچ گئی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں GN Story TV۔ شکریہ۔